بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شہادت کا علم ہوا تو آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور کوفے والوں کو جمع فرما کر انہیں غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دم سے بے بس ہو کر رہ گئے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد پھر کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن ابن زیاد نے پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والوں کو ڈرایا، دھمکایا، جس کی وجہ سے شام تک تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے قاضی کے پاس چھوڑا اور فرمایا کہ میری جان کی تو خیر ہے، مگر میرے ان پھولوں کو کسی نہ کسی طرح مدینہ شریف پہنچا دینا۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر کر سو چکا تھا۔ آپ نے ایک دروازہ کھلا دیکھا، اس دروازے میں ایک ضعیفہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے قریب جا کر رک گئے اور اس بری عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس بری ضعیفہ جس کا نام طوعا تھا پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ طوعا نے دستہ بدستہ عرض کی، حضور آئیے، تشریف لائیے اور میرے گھر میں آرام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے گھر ٹھہر گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور آپ یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر میں اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا گھر آ پہنچا۔ ماں نے اپنے مہمان کا ذکر کیا۔ بیٹا اس بات کو سن کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ کیوں نہ ابن زیاد کو امام مسلم کی اطلاع دے کر انعام حاصل کیا جائے۔ چنانچہ وہ شکی صبح ہی امام مسلم کی خبر دے آیا۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجے۔ انہوں نے صبح اس مکان کو گھیر لیا۔ محمدی شیر کو جب صورتحال کا علم ہوا تو آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور یزیدی سپاہوں سے کہنے لگے، تمہیں تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے ہمیں سینکڑوں خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے، اور پھر ہم تمہارے پاس آئے، تم نے ہماری بیعت کی اور آج تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ آپ کی اس تقریر کے جواب میں ان ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کا جسم اطہر چھلنی کر دیا۔ کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کا، مگر قربان جاؤں آپ کے حوصلے پر اور صبر و استقامت پر، اور فدا ہو جاؤں آپ کی ہمت شجاعت پر۔ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ تنہا تھے، آپ نے باطل پرستوں کا جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ لڑتے لڑتے فرش زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اٹھایا اور اس زخمی شیر کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے امام مسلم کو دیکھا تو کہا، ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لے تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے، مگر محمدی شیر نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ کے مسلسل انکار سے وہ ظالم بھڑک اٹھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جا کر شہید کر دیا جائے اور آپ کی لاش کو چھت سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ جلاد آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے گئے۔ جلادوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے شہید کرنے سے پہلے میری چند وصیتیں سن لو۔ پہلی یہ کہ میں نے یہاں فلاں شخص کا قرض دینا ہے، میری زرع بیچ کر میرا قرض اتار دینا۔ دوسری وصیت یہ، میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھا ہے کہ کوفہ تشریف لے آئیں، انہیں اطلاع کر دینا یہاں تشریف نہ لائیں۔ تیسری وصیت یہ کہ میرے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے شہید ہونے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کرنا، انہیں بحفاظت مدینہ پہنچا دینا۔ جب آپ کی وصیتیں کر چکے تو ایک شکی نے تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔